آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ فلسطین کی لڑائی چل رہی تھی اور علماء کونسل، یہ اسلام ہے؟ دس از کامن سینس کے خلاف ہے، اس لیے لوگ ان سے. اور جنرل مشرف کیا کر رہا تھا؟ جوتے صاف کرنے والی ویڈیو دیکھ، متنفر ہیں اور ریپلسڈ ہیں، گھن آتی ہے کہ یہ تم یہ کرتے ہو. چلیں چھوڑیں بر صغیر کو، دکا کوئی نکال بھی لے گا جان کے جھوٹی سچی. وہ پاکستان کی 80 سال میں بتا دیں، ایوب خان، لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان تک ریلیجیس فیکشنز نے کون سی پرفارمنس دکھائی ہے؟ ضیاء کے دور میں ریڈیکلائزیشن میں انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے. نہیں سر، نہیں دکھائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اوریجنل اسلام کے ضیاء کی پوجا پاٹ کر رہے تھے لوگ، اتنے دینی ہوتے تو ضیاء ہوتا ان کے اوپر. سوچے تو صحیح، ایک میں نے سنا تھا کامن سینس کی بات ہے. ریفرینڈم کرایا تھا کہ آپ کو اسلامی نظام چاہیے. جی اب کیا آپ کو، مطلب میں تو ضیاء الحق کو پوری طرح اسٹڈی کر چکا ہوں نا، مجھے تو پتا ہے نا کہ وہ کیا مخلوق تھی وہ. اف یو ہیو دیٹ اپرچونٹی، تو اگر ہم آج کی ڈیٹ میں اسلام کی ڈیفینیشن جو آپ کے بائی دا وے، ضیاء سے آپ لوگوں کو کنفیوز نہ ہوں، ضیاء الحق کا واحد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی کوئی مخلوق ہم پہ آئی تھی. ہسٹری آف پیلسٹائن، ہسٹری آف کنانا سے لے کے ضیاء الحق تک صرف ایک قوم ہے، ایک ملک ہے جس نے فلسطین پہ بم گرائے ہیں جہاز سے، وہ ضیاء الحق ہے اور پاکستان ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے آفیشیل فلسطین پہ بامبنگ کیا اپنے جہاز لے جا کے. یہ ہے، اس کو آپ ریڈیکلائزیشن اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں آپ. اسرائیل نے کبھی ہوائی جہاز سے بم نہیں گرائے، پاکستان نے گرائے میں. ضیاء الحق یہ چیز ہے. وہ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کی اتنی عمر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. That's so weird that you don't know about this. I did not know. I didn't know that. 8 اکتوبر کو انہوں نے بلیک فرائیڈے نہیں ڈکلیئر کیا، بلیک فرائیڈے انہوں نے پاکستانیوں پہ ڈکلیئر کیا. فلسطینی نے، پاکستانیوں نے آ کے فلسطین میں بم گرا دیے تھے. We killed Palestinians without bombs. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور it's not like کوئی سیکرٹ فائل میں نے کھول لی. یہ ان 2 نمبر مولویوں کی باتوں میں آ رہے ہیں آپ، جو کہ ضیاء الحق کو اس کو دین، یہ اس وقت کیا کر رہے تھے مولوی جب وہ فلسطینی میں آ رہے تھے. ہم یہ خباثت کے ممبر اور پیکر ہیں، یہ خباثت کے یہ وہ ہیں علم بردار ہیں، یہ سارے کے سارے. یہ دین کی باتیں، یہ مجھے دین سکھائیں گے، میں نے اصلی دین پڑھ لیا، اس لیے تو کانپتے ہیں میرے آگے آ کے. کبھی دیکھا نہیں ایک مولوی کیسے کانپ رہا ہوتا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کانفرنٹیشن ہو جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس نے اصل میں دین پڑھ لیا. یہ اچھا پتا ان کو بھی ہے دین اصل میں، پتہ ہی نہیں ہے. پتا ہے، کتابیں تو وہی ہیں، پتا ہے. یہ کمزور ماں باپ کے کمزور بچے ہیں، انہوں نے پڑھنا تھا، اصلی کام کرنا تھا. جو ایوب خان کو حضرت ایوب خان امیر المومنین رضی اللہ تک لکھ دیا تھا انہوں نے، وہ محمود عباسی جو اس وقت کا مفتی اعظم تھا. یہ وہ قوم ہے، اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں ہم. ان کے وجہ سے اسلام کو میں اسلام مانوں گا. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ فلسطین کی لڑائی چل رہی تھی اور علماء کونسل کنونشن سینٹر میں کیا کر رہی تھی؟ تصویر چلائیے گا ذرا، ابھی جو آخری ہوئی ہے وہ بھی چلا دینا. جب کوئی بھی ان کے اوپر بن کے آ جائے، کوئی بھی بن کے آ جائے، اچھا ہے یا برا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، انہوں نے جوتے ہی صاف کرنے. یہ اسلام ہے، دس از کامن سینس کے خلاف ہے، اس لیے لوگ ان سے متنفر ہیں اور ریپلسڈ ہیں. گھن آتی ہے کہ یہ تم یہ کرتے ہو، نہ تم دنیا کے تو نہ تم دین کے. ان سے تو بہت بہتر ہے لبرلز جو کہ دنیا بنا رہے ہیں، بزنس بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بہت بہتر دنیا میں تو ہے نا، ان کی پاور میں کوئی تو بات صحیح کرتے ہیں نا. ٹوٹی بھی گھڑی بھی تو 2 دفعہ صحیح ٹائم بتا ہی دیتی ہے نا. وہ بھی تو کہتے ہوں گے جھوٹ بولنا بری بات ہے. وہ اپنے ماں باپ پہ فزیکل جسمانی تشدد تو نہیں کرتے نا، وہ بھی تو عزت تکریم ہی کرتے ہیں نا. اچھی باتیں لینی ہے تو کہیں سے بھی لے لیں، مگر اوریجنل دین لینا تو صرف قرآن اور اس کے فالوورز نے، جو اللہ اس کے رسول کے صحابہ کرام نے جو کر کے دکھایا وہ کریں گے. وی آر گوئنگ ٹو کنیکٹ، ریز دی آئی کیو، گیٹ دا پاور ان اینڈ اپلائی اٹ رائٹ ان فرنٹ آف ایوری ون سو دیٹ پیپل وڈ نو دس سسٹم ورکس. اب ضیاء الحق کا ریڈیکل اسلام، وہی تو میں حیران ہو گیا کہ 2 گبرو جوان مجھے ضیاء الحق کا نام لے رہے. اس ٹائم میں اسلام تھا، یہ آپ نے کون سی طور کا اسلام دیکھ اسی لیے ہے تاکہ یہ سن سکیں. جی یہ ریڈیکلائزیشن اور امریکہ کا سب سے بڑا پٹھو تھا ضیاء الحق، پھر انہوں نے ہی ختم بھی کیا. اسی لیے تو امریکہ کا پٹھو ایسے ہی ختم ہوتا ہے نا. امریکہ کا پٹھو امریکہ نے ختم کرنا نا، اور کس نے ختم کرنا ہے؟
اور جنرل مشرف کیا کر رہا تھا؟ جوتے صاف کرنے والی ویڈیو دیکھی نہیں آپ نے؟ 4 امریکن سینیٹرز کے جوتے صاف کر رہا ہے کہ پٹ می بیک انٹو پاور، پلیز پٹ می بیک انٹو پاور. آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی. اور کس کو گیسٹ بلاتے رہے آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ کون سی دنیا کے آپ؟ مطلب یہ تو اٹس لائک ناٹ، اٹس کامن نالج. یوٹیوب کریں دیکھیں، جنرل مشرف بیگنگ فار پاور ود یونائٹیڈ اسٹیٹس سینیٹرز ان پرائیویٹ ریسٹورینٹ. میں یوٹیوب لٹرلی جوتے پکڑا ان کے، پلیز پٹ می بیک انٹو پاور. الاؤڈ ہے نا آج کل اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نا. جی ہاں دیکھیں، سوال دیکھیں، الاؤڈ ہے، چیک کریں. باتیں دین کی کیا بات ہے. سو آپ کو کچھ ڈیسیژن تو لینے پڑیں گے، ہو سکتا ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے نبی تھے جن کے 1 فالوور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے. ایسے انبیاء بھی گزرے جن کے 10 فالوور ہیں، ایسے انبیاء جن کے 10 سے بھی کم، ایسے جن کے 5 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاف ہمارے 3 2 1. ایسے انبیاء بھی گزرے جن کا 1 فالوور، ایسے بھی انبیاء ہیں جن کا کوئی فالوور نہیں تھا. آپ فلسفہ درست کریں، کامیابی کے پیچھے نہیں جانا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول یاد رکھیے گا. اصحاب الاخدود نے اپنے بچے سمیت چھلانگ لگائی تھی نا آگ میں، پتا نا، چھوٹا سا بچہ، ماں گھبرا گئی بچے کو دیکھ کے کہ بچہ مر رہا ہے میری وجہ سے، اس کا کیا قصور؟ بچہ بول اٹھا، انفینٹ بول اٹھا. قرآن میں سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، حدیث میں یہ، مگر وہ تفسیر سورہ بروج کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کس قوم کی بات بتا رہے ہیں؟ قرآن میں جو آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہ ان لوگوں نے بڑی کامیابی پکڑ لی. وہ کیا تھی کامیابی جس کو آپ نے کامیابی بولا ہے؟ اس لیے میں آپ کو سورہ بروج سنا رہا ہوں. فوز الکبیر، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں جو ان لوگوں نے چنی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کامیابی چاہیے. کیا کیا تو آگ میں چھلانگ لگانی پڑی تم کو. ہم بس سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان بچائیں گے تو کامیاب ہے. جان بچانا کامیابی نہیں. ہم جان بچائیں گے تو اگلی نسلیں بچ جائیں گی، جان بچا کے اگلی نسلیں نہیں بچتی. سمجھ رہے ہیں؟ ان میریکل سے کیا سیکھنا چاہیے ہمیں؟ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میریکل سے، صحابہ کے واقعات، ان چیزوں سے اصل لیسن کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا لیسن خود قرآن آیت کے طور پہ بتایا کہ تم سے معجزہ مانگتے ہیں تو ان سے کہو تو تمہیں کوئی معجزہ نہیں ملنے والا. اب تم پہ وہ نبی آیا ہے کہ جو بغیر معجزوں کے تمہارے میٹرکس کے اندر رہ کے تمہیں بتائے گا یہ دیکھ لو بھائی کام ایسے ہوتا ہے. اللہ نے خود بتایا، جب ان کو پہلے معجزے دے رہے تھے تو کیا کہتے تھے آگے سے؟ او یہ موسیٰ نے تمہاری آنکھوں کے آگے کوئی دھوکہ کر دیا، عیسیٰ ابن مریم تو ایلوژنز کرتا ہے. یہ انسانوں کی تو یہ اوقات ہے. بنی اسرائیل کو جتنے معجزے ملے ہیں، پورے انسان ایک طرف، بنی اسرائیل ایک طرف. نمبر آف معجزے جو ان کے سامنے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل تک سارے معجزے اکٹھے کر لیں، اور بنی اسرائیل اٹسیلف کے معجزے، ایسا معجزہ ان کے ساتھ ہو گیا. کیا کیا انہوں نے؟ سوچیں، what did they do during the time جب معجزے آ رہے تھے؟ من و سلوہ اترا ہوا، کیا کہتے؟ یا اللہ بور ہو گئے، محنت کروا ہم سے. اللہ نے کہا کرو پھر محنت. 40 سال تک، پتہ ہے نا فلسطین کا نقشہ دیکھا میں نے؟ آپ نے سائنائی پیننسولا دیکھا؟ آپ نے سائنائی پیننسولا از بٹوین، آپ تو ایجپٹ کے پاس ہے، بٹوین ایجپٹ اینڈ پیلسٹائن. 40 سال سائنائی پیننسولا میں 6 لاکھ بندہ گھومتا رہا ہے. 40 سال 6 لاکھ سائنائی پیننسولا میں پیدل گھومتا رہا. ان کو یہ نہیں پتا چلا کدھر ہے، گم ہو گئے تھے. سمجھے؟ معجزے پرانی امتوں کے لیے ایک کام کا لفظ ہے، ہماری امتوں کے لیے، ہماری امت کے لیے ایک ہی لفظ ہے، کام پہ لگ بیٹا. کوئی معجزہ نہیں ہونا، کام خود کرنا پڑے گا.